میری مراد حضرت علامہ عبدالشکور رضوی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ عبدالشکور رضوی صاحب۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں مزید خطابات ہونے ہیں۔ مولانا حافظ محمد اقبال چراغوی صاحب کا بھی بیان ہم سنیں گے، اور خصوصی اور مترنم خطاب اور قرآن سے لیس خطاب حضرت علامہ مولانا قاری علی اکبر نعیمی صاحب، جن کی شخصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، ان کا خطاب ذیشان بھی ہوگا، اور مختار احمد رضوی صاحب کی اور دیگر خوبصورت ثنا خاں حضرات تشریف فرما ہیں، قرہ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ان سے ناشر بھی سنیں گے ہم۔ اب بیان سے مستفید فرماتے ہیں علامہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت، عقیدت، الفت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب کائنات، مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا، حضور سرور کونین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محفل مہمان خصوصی عزت مآب حاجی محمد مصطفیٰ اشرف صاحب چودھری مدد اللہ، قابل صد اکرام میری جماعت کے عظیم عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اقبال چراغوی صاحب مدد اللہ،
دیگر معزز مہمانان گرامی و سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت اور نعت شریف، اور میرے بعد بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آواز میں خطابات ہیں۔ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کچھ گلا بھی متاثر ہے میرا۔ جمعہ کو ماشاءاللہ اکثر عموماً 4 سے 5 بیان ہوتے ہیں، اور آج بھی بڑی طویل نشست تھی، 2.25 گھنٹے کی حجاج کرام کو تربیتی نشست کے حوالے سے کھوڑے والا میں درس بھی، ترجمہ کلاس بھی، پھر یہ حجاج کے لیے تربیتی نشست بھی، مسلسل بیان اس طریقے سے۔ تو میں تھوڑے وقت میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ طویل خطابات انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے یہ چند کلمات صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو میرے محترم بھائی سلیم صاحب نے موضوع لگائے ہیں، عالم اسلام کی 2 عظیم ترین شخصیات جن کا برے صغیر پاک و ہند پہ بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور آج جتنے لوگ مسلمان نظر آتے ہیں یہ سب ان کے مرہون منت ہیں۔ اور آج جو اس خطے میں اسلام نظر آتا ہے، دین نظر آتا ہے، قرآن و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ نظر آتے ہیں، یہ داتا حجویری کا فیض ہے یا خواجہ اجمیری کا فیض ہے؟ اگر اس خطے میں شخصیات نہ ہوتی، نہ جانے ہم کیا ہوتے۔ ہم جو مسلمان ہیں تو سارا یہ ان کا ہی فیض ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اجر ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کی دولت سے وہ اپنی زندگی گزار گئے اور عمل صالح کی دولت کما کے چلے گئے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد اب کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، قیامت تک کے لیے ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ان کے مزارات پر انوار پر آج بھی حاضری دے کے قرآن کی اس آیت کا مشاہدہ کر سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے ہیں ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی مزار پر انوار پر اللہ کے انوار و تجلیات کا یوں نزول ہو رہا ہے، ہمارے عقل و دماغ میں تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کے مزار پر انوار پہ کیا ہے؟ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہے۔ پھر ذرا غور کرنا، بڑے عجیب دور میں ہم ہیں، بڑا پرفتن دور ہے، جس دور کے اندر حالت یہ ہے معمولی اور چھوٹی بات کو بڑی عجیب زبان سے کہہ دیا جاتا ہے۔ مزار پہ چلے گئے تو بدعت ہے، کسی اللہ والے سے محبت کی تو شرک ہو گیا۔ بڑی عجیب حالت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ والے ہمیں خود نہیں کہتے کہ ہم سے محبت کرو، ہمارے پاس آؤ، ہمارے ساتھ رابطہ رکھو، ہمارے ساتھ تعلق جوڑو، نہیں، بلکہ ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبریل 7 آسمانوں میں اعلان کر دے، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے،
میں بھی محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ ساتوں آسمان کے تمام فرشتے اس رہنے والے جو زمین پہ رہنے والے انسان ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرشتہ جبریل امین زمین پہ آتا ہے اور زمین پہ آ کے اعلان کرتا ہے، لوگوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یودع القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت زمین پہ رکھ دی جاتی ہے، ہر آدمی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان اللہ والوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں اللہ بھی محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ذرا مشاہدہ کر لیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صاحب ثروت لوگ، صاحب علم و دانش لوگ اور حکمران بڑے بڑے لوگ ہوتے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں، ان کو دنیا کبھی چھوڑتی ہی نہیں۔ صدیاں بیت چکی ہیں، آج کے آدمی جائے یوں محسوس کرتا ہے داتا حجویری کا مثال تو ابھی ہوا ہے، زمانہ گزرا ہی نہیں، یوں ہی محسوس ہوتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، چونکہ وقت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ذرا غور کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے کیا ہے؟ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ کیا ہے؟ قبروں میں زندہ ہے اللہ والے، یہ مرتے نہیں ہیں، مٹتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، قبر میں جانے کے بعد ان کو فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے۔ ہم حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے شہر کے واسی ہیں، لاہور میں ایک شوشہ چھوڑا گیا، ذرا غور سے سننا۔ کسی دوسرے مسلک کے مولوی نے کہا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار یہاں نہیں ہے بلکہ آپ کا مزار پر انوار قلعے پہ ہے، وہاں آپ کا مزار ہے۔ یہ تو سنی بریلوی ویسے دیوانے ہو چکے ہیں اور یہاں کہتے ہیں یہاں آپ کا مزار ہے۔ بڑا چرچا ہوا اور علماء اہل سنت کو بڑی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر بہت بڑا جلسہ ہوا، اور جس وقت جس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے نامور شخصیات وہاں موجود تھی، حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ تشریف لے گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے بھی حاضری دی اور پھر جب دوبارہ خطاب کے لیے آئے پھر بھی حاضری دی۔ جب آپ کے خطاب کا موقع آیا تو آپ نے دوران خطاب فرمایا، اس مولوی کو جس کا نام تھا احمد علی لاہوری، اسے پکار کے کہا، وہ احمد علی لاہوری، تو کہتا ہے کہ داتا صاحب کا مزار جہاں نہیں ہے وہاں ہے، آجا۔ میں بھی کہتا ہوں، تو بھی کہے، داتا صاحب اپنی قبر انور سے کہے گے کہ میری مزار جہاں ہے، داتا صاحب خود فرمائیں گے میری مزار یہاں ہے۔ علماء بڑے حیران، بڑے حیران، ہو سکتا ہے وہ اگر آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ جب صرف علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، عوام چلی گئی، ہر آدمی حیران ہو رہا تھا۔ آپ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ فرمایا، فقیر سردار احمد نے اپنی جانب سے اعلان نہیں کیا، میں نے داتا صاحب سے پوچھ کر یہ اعلان کیا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا اگر وہ آ گیا تو میں اپنی قبر انور سے کہہ دوں گا میری مزار یہاں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزان گرامی، وہ عظیم ترین ہستی جس ہستی کی دربار کے اندر یہ عالم تھا، خدمت گاروں کا ذرا غور کرنا۔ بابا فرید گنج شکر، جن کا لقب شیخ الاسلام، فرید زمانہ، جن کے بڑے بڑے القاب، جوہد الانبیاء، بڑے بڑے القاب ہیں،
کی مزار پر انوار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. آج ہم بھی جاتے ہیں. یہ وقت کا قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، اور جسے فرید زمانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا. جب آپ آتے، سامنے جو ایک مزار ہے چھوٹی سی، وہاں سے آپ کوہنیوں کے بل آتے، سیدھے چل کر اس دربار پہ حاضری نہیں دیتے تھے، کوہنیوں کے بل آتے، اور جب واپس جانا ہوتا تو یوں کوہنیوں کے بل جاتے اور فرماتے جتنا داتا صاحب کو میں سمجھتا جانتا ہوں ان کے مقام کو کسی کو خبر ہی نہیں. جو میری نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، کسی اور کو خبر ہی نہیں ہے. ولی کامل، مومن کامل کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. طواف کرتے کرتے رک گئے. کیسا سہانا لمحہ ہوگا. نبی رحمت بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے یوں نظریں جما کے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور بیت اللہ سے مخاطب ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند و بالا ہے. اے بیت اللہ سن لے، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منکا. بیت اللہ سن لے، تو سے زیادہ عظمت ہے تو میرے امتی مومن کی زیادہ عظمت ہے. تو سے زیادہ جو عظمت ہے میرے امتی مومن کامل کی عظمت زیادہ ہے. اب اندازہ لگائے کہاں بیت اللہ اور کہاں ایک اللہ کا ولی. ذرا غور کرنا، بیت اللہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے. ہاں، اللہ والے ایسے ہزاروں گزرے ہیں جن کے چہرے کی زیارت سے لوگ مسلمان ہو گئے. بیت اللہ کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، غور کرنا. لیکن ہاں، اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کی نظر کی وجہ سے لوگ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان ہو گئے. اور یہ کیسی نظر، ذرا غور کرنا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. ارے توحید کی میں پیالوں سے نہیں، ان نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ والے کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں. میرے عزیزان گرامی، خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کیا ہی مرتبہ ہے، کیا ہی مقام ہے، کیا ہی ان کی عزت و شان ہے. آج بھی ایک انگریز کے قول کیا لکھتا ہے، کہتا ہے آج بھی سرزمین ہندوستان میں ایک قبر کی حکمرانی چل رہی ہے. وہ اگر قبر انور ہے تو خواجہ غریب نواز کی قبر انور ہے. قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ جو عظیم ترین شخصیت گزرے ہیں، قاری صاحب سے آپ ان کے بارے سنیں گے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مائی صاحبہ اپنے بچے کو لے کر آئی حاضری کے لیے. اس کا بیٹا خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پہ فوت ہو گیا. فوت ہو جانے کے بعد مائی صاحبہ نے رونا شروع کر دیا. خواجہ صاحب، میں تو اپنے بچے کو سلام کرانے آئی تھی، میں خود سلام کرنے آئی تھی، اور حالت یہ ہے کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. جب بار بار اس نے التجا کی، قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منظر عجیب نظر آیا کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. خواجہ اجمیری علیہ رحمہ جن کے فیض کا یہ عالم ہے، میرے عزیزان گرامی، ہم ذرا غور کریں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کو قرب الہی نصیب کر دیتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن کی سیرت و صورت پر میرے نبی کی شریعت کی مہر لگی ہوتی ہے. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن کے بیٹھنے سے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے. دور بدل گیا، رنگ ڈھنگ بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، انداز بدل گئے، تعلیم و تبلیغ بدل گئی. ولی وہی بن گئے جو دین کے دشمن، جو دین کے ڈاکو. یاد رکھنا، ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کی سیرت و صورت پر نبی محتشم کی شریعت کی مہر لگی ہوئی ہو.
چونکہ میرا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ ہم سب کو صحیح معنی اولیاء کاملین سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.